اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے کہ یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، زواروں کو سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹا. درود پڑھ دیں محمد. روز شہادت حضرت امام رضا علیہ السلام ہے اور مختصر گفتگو امام کی زندگی کے بارے میں، پھر اربعین کا موقع ہے اس پہ بھی چند منٹ بات کریں گے. امام علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں عام طور پر امام علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے مامون نے بلایا، ولی دی ان کو پیش کی، پہلے حکومت پیش کی، پھر ولی عہدی پیش کی، اور کس طرح سے امام علیہ السلام نے کیا کیا. امام علیہ السلام کی امامت کا زمانہ 20 سال ہے. 20 سال امام تو ویسے ابتدا سے تھے، جب سے رسالت تھی تب سے امامت ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. 20 سال ظاہری امامت، جب ساتویں امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اس کے بعد 20 سال ظاہری امامت. ابھی ظاہری امامت کا لفظ بھی کوئی مناسب نہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جیسے حضور اکرم 40 سال کی عمر میں ظاہر طور پر اب اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. 23 سال انہوں نے وہ زمانہ گزارا. 17 سال آپ نے کتنے سال 17 سال آپ نے مدینہ میں گزارے، اور 3 سال آپ نے اس بادشاہ کے ظلم کی بنا پر مرو یا نیشاپور میں گزارے. کل کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال. 17 سال کیا کیا یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. جس طرح سید الشہداء نے تقریباً 10 سال بھائی کی شہادت کے بعد گزارے. تقریباً کہہ رہا ہوں اس سے کہ تھوڑا آگے پیچھے. کیا کیا؟ بیٹھے رہے، خاموش رہے. جو ظالم حالات تھے، جو ظلم کے حالات تھے، اس میں امام ہمیں جاننا چاہیے نا. ہمیں اپنے 12 امام دیکھیں، مولا کائنات کی بات آتی ہے تو تقریباً آخری 4 سال حکومت کے آتے ہیں، اس میں جو واقعات ہوئے اسے بیان کیے جاتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوا، 25 سال کیا ہوئے. اگر ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی بیان کی جاتی تو چند مہینوں کی زندگی کا بتایا جاتا، اس کے بعد بات ختم کر دی جاتی. ہم یہاں پر آ کے 8ویں امام علیہ السلام کی زندگی کو جب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو 17 سال انہوں نے کیا کیا. 17 سال کے علاوہ بھی کچھ زمانہ میں ایڈ کرتا ہوں کہ جب 7ویں امام علیہ السلام کو مدینہ میں نہیں رہنے دیا اور بغداد اور ان جگہوں پر لے جایا گیا، اور جو ان پہ مظالم ہوئے، جو ان کو قید خانے میں ڈالے گئے. تو امام علیہ السلام کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ویسے تو چند حصے ہو سکتے ہیں. ایک زمانہ جب بابا مدینہ میں 7 تھے، یعنی 7ویں امام، وہ ایک زمانہ ہے، وہ اپنی جگہ پر. ایک زمانہ ہے کہ جب 7ویں امام علیہ السلام کو لے جایا جاتا ہے اور امام علیہ السلام مدینہ میں. پھر ایک زمانہ ہے کہ جب 7ویں امام علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے اور آپ مدینہ میں 17 سال تشریف رکھتے ہیں. اور پھر ایک زمانہ آتا ہے 3 سال جب آپ کو نیشاپور یا مرو، اس زمانے میں نام رکھے گئے تھے، مرو ایک شہر تھا اور نیشاپور پورا علاقہ کہلاتا تھا. ہم
یہ چند منٹ گزاریں گے اس بات پر کہ 17 سال امام نے کیا. 17 سال کی زندگی بہت بڑی ہے, چند منٹ گزارنا ویسے ہی ظلم ہے, لیکن زیادتی میرا مطلب ہے. لیکن اب جو ہمارے پاس ایک اصول بنا ہوا ہے کہ ہم آدھے گھنٹے میں خطبہ کمپلیٹ کریں, 15 منٹ جو ہیں جو کیا کہتے ہیں امام کا کوئی واقعہ ہو یا امام کی زندگی پر ہو, دین سے متعلق, عقائد سے متعلق, اور دوسرے 15 منٹ جو حالات حاضر ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنے کام پہ بھی جانا ہے, اس پہ بھی نہیں. تو اس میں میرے پاس سفارش آتی ہے آپ یہ بھی بیان کریں, یہ بھی بیان کریں, تو میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو بیان کرتے رہیں گے, کوئی ایسا بھی نہیں کہ ہم نہیں کریں گے, لیکن اب مثلا امام رضا علیہ السلام کی بھی بات کرنی ہے اور پھر ہمیں چلوں پہ بھی بات کرنی, تو اتنا ٹائم میرے پاس نہیں رہتا. تو میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں, لیکن ممکن ہوگا تب کر لیں گے. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف. 17 سال کا جو زمانہ تھا, اور وہ زمانہ کہ جتنا 7ویں امام علیہ السلام کو لے جایا گیا اور 8ویں امام علیہ السلام مدینہ میں موجود تھے, اس زمانے میں وہ کام کہ جو 5ویں اور 6ٹھے امام نے بنیادیں رکھ دی تھی, وہ کیا کام تھا؟ جب 4تھے امام علیہ السلام کے بعد حکومت کی تخت میں زلزلہ آ رہا تھا اور 5ویں امام علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھا کہ حالات جو ہیں وہ ایسے ہو گئے کہ ہمیں اپنے علم کے خزانوں کو منتقل کرنا ہے. مولا کائنات فرماتے رہے سلونی سلونی, کسی میں توفیق ہی نہیں تھی کہ وہ سوال کرے. تو وہ جو گیپ آ گیا تھا 6ٹھے امام علیہ السلام کی شہادت سے لے کر تو 7ویں امام کو کوفہ کی طرف جبر کر کے لے جانے کا, معذرت کے ساتھ بغداد کی طرف جبر کر کے لے جانے کا, اس زمانے کے خلا کو 5ویں اور 6ٹھے امام نے کیا کیا؟ 5ویں اور 6ٹھے امام نے علم کے نور پھیلائے, اور جہاں تک ہو سکتا تھا, اور یہ بات ہم اس زمانے میں کہہ چکے ہیں جب 6ٹھے امام علیہ السلام کی شہادت کا زمانہ تھا, کہ 6ٹھے امام کے یعنی محنت, ابتدا, بنیاد 5ویں امام علیہ السلام نے ڈالی. جب دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے, مسجد نبوی جو کام ہونا تھا وہ شروع ہو گیا, اس لیے کہ یہ خزینۃ العلم ہے, علم کے خزانے تھے. موقع نہیں مل رہا تھا تو وہ کیا کریں. البتہ کسی امام نے ٹائم ضائع نہیں کیا, لیکن 4تھے امام علیہ السلام نے دیکھا حالات ایسے ہو گئے ہیں تو امام علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے, صحیفہ کاملہ کھول کے ایک بار دیکھیں تو نہیں دیکھ سکتے تو اس کی کم از کم ہیڈنگز تو پڑھ لیں کہ کیا تھا کیا نہیں تھا, آپ کو پتہ چلے کہ امام علیہ السلام نے کس طرح سے دعاؤں کے ذریعے عقیدہ, اخلاق, حالات, مسائل سب بیان کر دیا, تاکہ 5ویں امام علیہ السلام نے علم کے ذریعے, 6ٹھے امام علیہ السلام نے علم کے ذریعے, 7ویں امام علیہ السلام کو لے گئے اور زندانوں پہ زندان وقت گزرتے گئے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ 8ویں امام نے دیکھا کہ جگہ خالی ہے, انہوں نے پھر سے علوم کو آگے بڑھانا شروع کیا. یہ ہمارے ہاں تاریخ میں تھوڑا نظر انداز کیا جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر علوم کو آگے بڑھایا. میرے پاس وہ کتاب اس وقت موجود ہے جس کو میں, ظاہر ہے کہ تھوڑا مجھے مطالعہ تو کرنا ہوتا ہے, کہ جس میں امام علیہ السلام نے عقیدے کے بہت سے مسائل حل کیے. 17 سال پلس وہ زمانہ کہ جب 7ویں امام قید دیوبند کی مشقت میں ہیں, یہ 20-22 سال سے زیادہ کا, بلکہ اس سے زیادہ کا زمانہ گزرتا ہے, لیکن کیونکہ ایگزیکٹ تاریخ ذہن میں نہیں تو میں یہ کہتا ہوں 17 سال پلس وہ زمانہ جب امام کو لے گئے. امام نے تفسیر بیان کی, امام نے فقہ بیان کی, امام نے عقائد بیان کیے. ہر وہ چیز جس کو بیان کرنے کا موقع آتا تھا اور لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے, امام علیہ السلام نے, چاہے وہ انبیاء سے متعلق عقیدے کی باتیں ہوں, چاہے وہ ائمہ علیہ السلام سے عقیدے کی باتیں ہوں. آج جو ہم فقہ میں استفادہ کرتے ہیں تو اس میں جہاں مولا کائنات رسول اکرم جو آیا ہمارے پاس, اس کے بعد ائمہ معصومین یہاں تک کہ امام ہشتم تک جو بھی چیزیں آئیں جمع ہوئی, بلکہ 12ویں امام تک جو چیزیں جمع ہوئی ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے احکام شرعی بیان کرتے ہیں. اور ہمارے پاس احکام شرعی کے لیے
اتنا مواد باقی ہے, اتنا مواد موجود ہے جتنا دوسرے مسالے کے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چلے یہ نقطہ بھی میں سمجھاتا جاؤں. مسئلہ تو مسلک ہے نا, دوسرے مسالے کے پاس کیوں نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آ گیا؟ درود پڑھ دیں محمد والے. دیکھیں, دوسرے مسالے کے پاس احادیث صرف وہ ہیں جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی گئی, وہ بھی 60-70 سال بعد. کتنے سال بعد ہے؟ تو زیادہ ٹائم میں تھوڑا احتیاط سے کام لیتے تھا کہ کوئی پھر نئی کلپ بنا کے نہ دے گے کیا کہہ دیا آپ نے. یعنی وصال رسول اکرم سے لے کر تو 60-70 سال تک حدیث کی کتابت, حدیث کے بیان کرنے کے سلسلے کو روکا گیا ہے, یعنی پٹائی ہوئی ہے. اس کے بعد جب جمع ہونا شروع ہوئے ہیں تب جا کے وہ چیزیں جمع ہوئی کہ جس میں رسول اکرم کے اقوال شریف موجود تھے اور جس میں رسول اکرم کے نام پر بھی اقوال ڈال دیے گئے. اس 60 سال بعد اگر کوئی چیز جمع ہوتی ہے تو اصحاب تو تشریف لے گئے تھے, بہت کم اصحاب موجود تھے, تابعین تھے. اب اس میں سے دیکھیں نا, ایک جو 4 مکتب کے ائمہ ہیں اس میں سے ایک نے کہا نا کہ 6 لاکھ حدیثیں تھیں, اس میں سے 3 لاکھ میں نے جمع کی, 3 لاکھ میں سے 30,000 حدیثیں کوٹ کی کہ مجھے لگتا ہے صرف یہی اوتھینٹک تھی, باقی 30,000 حدیثیں. اور اب جب آج یوٹیوب سنتے ہیں تو اس میں مسالک کے علماء, ڈفرینٹ مسالک کے علماء کہتے ہیں 30,000 میں سے بھی بہت سی حدیثیں ہمیں قبول, 6 لاکھ سے 3 لاکھ, 3 لاکھ سے 30,000. اور جب 30,000 ان کی اوتھینٹک, ان مسالک کی اوتھینٹک کتابوں میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں سے ہمیں بہت سی حدیثیں قبول نہیں, ہمیں چیک کرنا پڑے گا, ری چیک. میں تو اہل سنت علماء کے ساتھ 17 سال بیٹھا ہوں, اور ظاہر ہے کہ دیوبندی بھی تھے, بریلوی بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے اور دوسرے بھی موجود تھے. ہماری تو گفتگو رہتے اور علمی گفتگو میں اگر بات نہیں کریں گے تو پھر بات کہاں جائے. تو جہاں 6 لاکھ احادیث کے, یہ تو لکھی ہوئی چیزیں بتا رہا ہوں, ان سے جو باتیں وہ الگ ہے. 6 لاکھ احادیث میں سے 3 لاکھ, 3 لاکھ میں سے 30,000, 30,000 میں سے بھی آج اہل سنت کے بعض علماء کہیں کہ بہت سی حدیثوں پہ ہمیں وہ ہے کام کرنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں اوتھینٹک. تو ایک مسلک ہے جس کی حدیثیں اس سے ہیں, اور ایک وہ مسلک ہے جس کی حدیث رسول اکرم سے چلتی ہے اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 255 ہجری تک چلتی ہیں. اب کہاں 23 سال کا وہ حصہ جس میں بیان ہوئی ہے اور پھر 60 سال کا وہ حصہ جہاں پر بیان نہیں ہوئی ہے, روکا گیا ہے. 60 یا 70 سال یا بعض نے 90 سال لکھا ہے, میں تو اس کو اوتھینٹسٹی کے ساتھ بیان نہیں کرتا, صرف بیان کر دے رہا ہوں. تو اب وہاں پر یہ صورتحال اور یہاں پر یہ صورتحال کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کو جب لے جایا جاتا ہے 3 سال کے لیے, جب مدینہ سے لے جایا جاتا ہے اور جب یہ نیشاپور پہنچتے ہیں تو آپ جیسے چاہنے والے جم غفیر, مولا کچھ تو بتاتے جائیے. روکا گیا قافلے کو, مولا نے پردہ اٹھایا, سلام کیا. اب نبوت کے نور کی زیارت ہو رہی ہے, ہاں کیا منظر ہوگا. کچھ تو بتائیے اپنے جج سے تاکہ ہم اپنی زبان سے سنیں. مولا نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا, انہوں نے اپنے بابا سے سنا. اس کو کہا جاتا ہے حدیث سلسلۃ الذات, یعنی جس کی چین میں کوئی غیر معصوم نہ ہو. ہوتے 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 رسول اکرم سے سنا اور رسول اکرم نے جبرائیل سے سنا کہ جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے سنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا حصار ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی, جو میرے حصن میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. پہ امام نے بے شروطہ, امام نے فرمایا بے شروطہ,
اور پردہ ڈال دیا، اب ایک شور، ایک عجیب، مولا وہ شرط تو بتاتے جائیے تاکہ ہم اس میں ڈالیں، اپنے آپ کو ڈالیں، اس شرط کو پورا کریں تاکہ اللہ کی حصار میں، اللہ کے فصیل میں، یا اللہ کی جو حصن ہے اس میں ہم داخل ہو جائیں۔ مولا نے پردہ اٹھایا، وَأَنَا مِن شَرْطِهَا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ کہاں پر 23 سال کی حدیث بند ہو گئی ہیں، اور کہاں پر 8ویں امام نشاپور پہنچ رہے ہیں، اور ہزاروں یا لاکھوں یا نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں کہ جو آ کر سنتے ہیں اور نقل کرتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا، میرے بابا نے اپنے بابا، میرے ان کے جد مولا کائنات رسول اکرم اور جبرائیل اور اللہ، اس سے بہتر حدیث کا سلسلہ مل سکتا ہے آپ کو؟ آج اگر مکتب تشیع 40 پہ جا رہی ہے، ہاں، دنیا کا چہرہ 40 کو دیکھ کر روشن ہو رہا ہے کہ یہ کیا۔ ابھی ایک کسی کلپ موجود ہے، شاید میں نے اپنے فیس بک پہ بھی ڈالی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ وہ خاتون کہتی نا پردے کا کوئی تعلق نہ دین سے کوئی تعلق۔ میں پچھلے سال گئی تھی 40، میرا دماغ ابھی تک معروف ہو چکا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ 1400 کچھ سال پہلے کربلا کا واقعہ ہوا ہے، لیکن لوگ ایسے کربلا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی جنازہ اٹھنے والا ہے۔ امام حسین نے کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر دین کو قربان کیا، صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر شش ماہی کو قربان کیا۔ سب کی قربانی ہے، میرے پاس ٹائم نہیں۔ عزیزوں، اپنی اہمیت سمجھو۔ جو زیارت پہ جائے گا، حدیثیں اتنی حدیث ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، جو امام حسین کی زیارت پہ جائے گا، صرف 40 کا نہیں، پورے سال کا ہے۔ 40 بس اللہ تعالیٰ نے ایسا منظر بتا دیا کہ صدام لعنتی کو آج سے اتنی آگ لگ رہی ہوگی، اگر وہ جہنم میں کم آگ میں جل رہا ہوگا تو اس آگ میں زیادہ جل رہا ہوگا، کہ میں کاش امام حسین کا ہو جاتا تو آج میرے ساتھ بھی وہی نیک عمل ہوتا۔ لیکن بدبخت ہوتے ہیں، کچھ فائرنگ ہوئی ہے، وہ آپس میں ہوئی ہے، کوئی داعش وائش نہیں آئی ہے، ویڈیو مت چلائیں۔ الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن عزیزوں، امام حسین کی زیارت کا ثواب یہ ہے کہ قیامت میں زوار، امام حسین کی بات نہیں کر رہا، ان کی والدین کی بات نہیں کر رہا، جناب فضل عباس کی بات نہیں کر رہا، کربلا کے شہداء کی بات نہیں کر رہا، جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جائے گا، معصوم فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا، ادھر آؤ، کہاں ہے زوار امام حسین؟ اب جاؤ، تم میں سے ہر کوئی 100 مومنوں کو جہنم سے نکال کے لاؤ۔ اب اپنی اہمیت کو سمجھ رہے، کربلا نہیں جا سکتے ہو نا، یہیں سے کربلا کی طرف اشارہ کرو، آقا میرا سلام ہو۔ عربی میں نہیں پڑھ سکتے نا، آقا محتاج نہیں تمہارے عربی کے، نماز کے بعد ایک جملہ صلی اللہ علیہ یا عباد اللہ، میرا سلام وہاں پر ہے میرے آقا عباد اللہ، یقین مانیے آپ کربلا والوں میں سے ہو جائیں گے۔ عزیزوں، زیارت پر ضرور جائیے، لیکن احتیاط کے ساتھ جائیے، کوشش کیجئے کہ ایسے قافلہ سالار ڈھونڈنے جو ذمہ دار ہوں۔ آج عجیب بات ہے، موقع نہیں تھا لیکن عرض کرتا چلوں، بسوں میں زوار بیٹھے ہوئے ہیں، قافلہ سالار چھوڑ کے ادھر ادھر چلے گئے ہیں، نہیں معلوم یہ قافلہ سالار امام حسین کو کیا جواب دیں گے کہ جس سوار کا اتنا بڑا جواب، میں ان سواروں سے کہوں گا آپ کی زیارت ہو گئی۔ امام حسین محتاج نہیں کہ آپ وہاں پر آئیں، آپ نے نیت کی، پیسہ خرچ کیا، تکلیف برداشت کی، آج آپ رو رہے ہیں۔ گوادر میں کچھ مسائل ہیں، دوسری جگہوں پہ مسائل ہیں، کچھ موسم کی وجہ سے، کچھ اور غیر ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ عزیزوں، کسی سے دھوکہ دینا تمہاری مرضی ہے، اللہ، رسول اور ائمہ معصومین کے چاہنے والوں کو دھوکہ مت دینا، یہ میری نصیحت ہے۔ اہل بیت تو قبول ہی نہیں کرتے کہ دھوکہ دینے والا ان میں سے ہو، ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اسی لیے یورپ اور امریکہ والے کہتے ہیں اگر جنگ کرنی ہے تو ان لوگوں سے کرو جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ آتے ہیں تو سامنے سے آتے ہیں، پیٹھ میں خنجر نہیں گھونپتے۔ بالکل کہیں اور چلا گیا۔ اگر اہل بیت کے چاہنے والوں، انشاءاللہ 40 کے جلوس دوسرے خود میں بیان کروں گا، اہل بیت کے چاہنے والوں اپنی شخصیت کو اتنی خوبصورت بناؤ، زیارت پہ نہیں جا سکتے یہاں سے سلام کرو، وہ ثواب تم کو مل جائے گا، لیکن اگر تمہاری شخصیت میں اتنا سا بھی جھول ہوگا
تو چھٹے امام نے فرمایا نا کہ ہمیں رونا آتا ہے اپنے ان چاہنے والوں پر جو محبت کا اظہار تو ہم سے کرتے ہیں لیکن ان کا اخلاق ہمارا جیسا نہیں. پالنے والے ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے, ہمیں اہل بیت کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے, پالنے والے دھوکہ دینے والوں کی ہدایت فرما دے, زواروں کو سلامتی کے ساتھ واپس لے دے, پالنے والے ہماری عزاداری کو قبول فرما, زمانے کے امام کو راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی سعادت کا راستہ ہے. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا, زبانوں کی بس کا ایکسیڈنٹ ہوا. اب جو ہوا ہے اس سے درس لیں اور آئندہ کے لیے خیال رکھیں. کاروان سالاروں کو نصیحت کرتا ہوں, یہ جو آپ ایسی ویسی بسیں لے کر جاتے ہیں جو پاکستان میں چلنے کے قابل نہیں ہوتی ہیں نا, یہ آپ کا ٹاکر زواروں سے نہیں, آپ کا ٹاکر امام حسین سے. مت کرو ایسے کام. اور ہمیں پتہ نہیں تھا, بسوں کو دیکھ کر نہیں سمجھ سکتے تھے. جو چیزیں ویڈیوز آئی ہیں آپ دیکھیے, میں کچھ اس پہ نہیں کہنا چاہتا. مومنین خود ہی اس کا فیصلہ کریں اور اس کا حل نکالیں. ایک بڑی تعداد شہداء کی ہے, ایک بڑی تعداد زخمیوں کی ہے. انشاءاللہ حکومت پاکستان کا اور حکومت سندھ کا مل کر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے دن ہی ہم نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے تعاون کی بات کی. الحمد رب العالمین. چلو کونسل کی ٹیم وہاں پر بھی پہنچی تھی, یہاں پر بھی تیاری کر رہے ہیں. لیکن ثانیہ بہت افسوسناک ہے, ہمیں بہت افسوس ہے. زوار تو چلے گئے, شہید ہو گئے, امام حسین نے استقبال کیا ہوگا اور اب جنت کی ہواؤں میں سیر کر رہے ہوں گے. لیکن لواحقین کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. جو روزی کمانے والے تھے, گھر کے بڑے تھے, ان کا مسئلہ ہے. جو زخمی ہیں ان کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہم اپنا وظیفہ پورا کریں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کیجئے, سب مل کے ان کو حل کریں گے تاکہ جو زخمی ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عطا فرمائے. ایک بلند درود پڑھ دیں ان کے لیے. تقریباً جہاز چلا گیا ہے اور انشاءاللہ آج شام یا رات تک ان شہداء کے جنازوں کو اور زخمیوں کو, 2-3 زخمیوں کے علاوہ باقی سب کو لے کر آ جائے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ باقی جو قافلہ سالار ہیں اس سے عبرت لیں گے. اگلا نقطہ جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کی طرف پہلے سے توجہ دلائی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا کیس تھا یہ طریقہ صحیح نہیں تھا. میں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے کہوں گا ایک چیز غلط تھی. آپ فیصلہ دیکھیں, میری بات بالکل الگ ہے. اب آپ نے فیصلہ تبدیل کیا نا, یہ اچھا نہیں کیا. آپ کو فیصلہ تیار کرواتے وقت 4 یا 5 مکتب کے علماء کو بلا لیتے, بٹھا دیتے کہ بھئی دیکھو دین اور شریعت کے لحاظ سے اس میں کوئی کمی تو نہیں, ختم ہو جاتی بات. اتنا شور, اتنا ہنگامہ. ملک کا چیف جسٹس پتہ نہیں اس میں مجھے کوئی وہ کیا جائے گا, بلایا جائے گا, لے جائے گا. ہم تو ہمیشہ تیار ہی رہتے ہیں, جائیں گے تو پھر اور باتیں بھی کریں گے. ملک کا چیف جسٹس ہو وہ اتنا نہ سمجھ سکے بھائی یہ چیزیں شریعت کے مطابق نہیں ہیں. دیکھیے مومنوں ایک بات سمجھ لو, ایک وقت ایک دین ہے, ایک مسلک ہے. بھائی ہندو ایک مذہب ہے, دین نہیں ہے, ایک مذہب ہے. سکھ ایک اپنا وہ ہے, کرسچن اپنا ہے, ان کو تو کانسٹیٹیوشن نے بالکل صحیح. لیکن یہ ہیں قادیانی ہیں, احمدی بھی کہلاتے ہیں, یا بہائی ہیں, ان کا دین مکتب مذہب کچھ بھی نہیں ہے. ایک کلٹ ہے جو نکلا ہوا ہے, تو ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کے نام پر ایک دھبا آ گیا ہے اور میرے ملک کا نام خراب ہو جائے گا. آپ شروع سے ان چیزوں کو جو اب کیا ہے کر لیتے تو ہمارے ملک کو اور علماء کو اور عوام کو اتنی زحمت نہیں اٹھانی ہوتی. پالنے والے ان سب کو عقل عطا فرما. درود پڑھ دیں. الحمدللہ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے سولر پینل کا انتظام ہوا چاہ رہا ہے. آپ کی مزید مالی تعاون کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ہم بہت جلدی انشاءاللہ اس مسجد کو دن کے وقت, کم از کم رات کے وقت تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, سولر کر دیں گے. جو انہوں نے تعاون کیا اور جو کرنے والے ہیں ان سب کے لیے درود پڑھ دیں. محمد والے
اربعین امام حسین علیہ السلام. کسی بھی امام کا، رسول اکرم کا اربعین کا کوئی ہمارے پاس تاریخ نہیں ملتا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا اربعین ملتا. اور اس اربعین میں پہلے اربعین میں قافلہ پہنچا تھا یا دوسری میں پہنچا تھا، لٹا ہوا قافلہ کربلا آیا تھا اور اربعین انہوں نے یہاں کیا. اب اس پہ گفتگو ہے، ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہی اربعین پر پہنچ گیا تھا. اگر کسی کی کوئی تحقیق ہے تو علمی تحقیق کی بات میں ہم کوئی جھگڑا نہیں کرتے. قافلہ آیا تھا. یہ اربعین کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ اربعین یعنی 40. اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام کو عاشور کے بعد عزاداری کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. اور رسول اکرم کی بیٹی نے، اب وہ کسی نے اس کو الٹا لیا ہے لیکن ہمیں فرق نہیں ہے، جس محل میں مولا کائنات پر لعن بھیجی جاتی تھی، گفتگو بڑی مفصل ہے، میں تو صرف آپ کو نمک کے جتنا آٹے میں ہوتا ہے دیتا ہوا جا رہا ہوں تاکہ آپ تحقیق کریں. جس تخت سے، جس محفل سے، علیکم السلام، جس جگہ سے مولا کائنات پر لعن کیا جاتا تھا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں نے کسی اور کو کہتے نہیں سنا، میں نے خود اس جملے کو سوچا ہے کہ جس جگہ سے مولا کائنات پر لعن ہوتی تھی، مولا کائنات نے اس جگہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، مولا کائنات کی بیٹی نے فتح کر دیا. کوئی میری بات کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ جناب زینب نے سلام اللہ علیہ اور امام زین علیہ السلام اور سب نے مل کر، لیکن لیڈرشپ تو جناب امام تھے، کوئی اس میں نہیں. جناب زینب نے اپنے خطبے سے اور چوتھے امام علیہ السلام نے اپنے خطبے سے شام اور یزید کے اس محل کو فتح کیا جہاں سے مولا کائنات پر. تو اب عزاداری پہلی جو ہے وہ یزید کے محل میں ہوئی، اور تم کہتے ہو یزید نے مہمان بنایا. ارے مہمانوں کو کوئی قید خانے میں رکھتا ہے؟ تمہارے یہاں رکھتے ہوں گے، ہمیں تو نہیں پتا ہے. مہمانوں کو قید خانے میں نہیں رکھا جاتا. لیکن جب دمشق کی خواتین آ کر مجبور کرے، خواتین اپنا کردار سمجھیں، تو پھر یزید جیسا بھی مجبور ہو جاتا ہے. چوتھے امام کو بلاتا ہے، میں نے سوچا ہے آپ کو آزاد کر دوں. ارے تو نے کیا سوچا ہے؟ تو نے دیکھا میرا تخت جا رہا ہے تو تو نے کہا کہ چلو کچھ کر لوں اور میری جان چھوٹ جائے. اب دیکھیں علی کی بیٹی، جوان عمر بیٹی کہاں سے آئی تھی؟ بس ٹائم ہی نہیں ہے. مدینہ سے نکلی تھی، مکہ آئی، کوفہ نہیں جا سکی، بھائی کے ساتھ کربلا آئی، کربلا سے کوفہ گئی. کوفہ عام حالت میں بھی خاتون کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بیٹی کس کی تھی؟ علی اور جناب زہرا کی. انہوں نے ہمت کی اس لیے کہ یہ خاندان اسلام کو بچانے والا خاندان ہے. یہ خاندان اپنی تمام قوت اور توانائی کو اسلام کے لیے استعمال کرتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہ اور اسیروں کے پورے قافلے نے جب شام فتح کر لیا تو اب اس کو ہوا کہ جلدی یہاں سے بھیجو، ایسا نہ ہو کہ اور جگہ بھی فتح کرنا شروع کر جائیں. ان کا 1 گھنٹہ یہاں پر ہمارے بھاری ہوتا ہے. اس قافلے کی عزاداری پہلے دربار شام اور یزید کے محل میں ہوئی تاکہ جناب زہرا جناب زینب تاریخ میں بتا سکیں کہ جب تم ہمت کرتے ہو تو یزید کے محل میں بھی عزاداری ہو سکتی ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جو چیلنج جناب زینب نے امام زین علیہ السلام اور دوسرے اسیروں نے منایا، اس کی کوششیں ہوئی لوگوں کی کہ اس کو مٹا دیں. آج 40 معجزہ ہے. ایک انبیاء کے معجزے تھے، ائمہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے طاقت دی. ایک معجزہ یہ ہے کہ آج جس جگہ پر آپ مجھے وہ آخری سال یاد ہے کہ جب میں زیارت پہ گیا تھا اور میں کھڑے ہو کے اپنے بیٹے اور فیملی کے ساتھ زیارت پڑھ رہا تھا اور آ کے پکڑ کے کتاب کو لے گئے.
میں نے کہا لے جاؤ، کیا پڑھتے ہیں، ہم تو دل سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عزیزوں آج وہ جگہ ایسی ہے کہ جس میں 4 کروڑ کی فگر، تو احتیاط کہہ رہا ہوں، جگہ چھوٹی ہے لیکن آنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اسے وسعت دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام زواروں کا استقبال کرتے ہیں۔ شب چہلم اور چہلم کی رات کے بعد ایک صاحب نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر گندگی کتنی ہوتی ہے رات کو، چہلم کے جلوس میں جانے والوں کم از کم تم گندگی مت پھینکنا۔ وہ گیا رات کو بھی، ہو گیا دوسری چہلم کی رات کو بھی گیا، اگلی رات کو بھی گیا۔ اس نے کہا خدا شاہد ہے جتنی صفائی، حتی نماز صبح کے پہلے بھی گیا کہ میں دیکھوں، اس نے کہا کہ جتنی صفائی یہاں نظر آتی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ یہ معجزہ ہے امام حسین۔ پورے راستے جہاں پر 3 دن کربلا والوں کو کھانا پینا نہیں ملا، وہاں پر اب آپ کو ہر چیز ملتی ہے، آپ کھائیں نہ کھائیں آپ کی مرضی ہے۔ یہ زواروں کی خدمت کر کے یہ بتاتے ہیں کہ مولا اگر ہم آپ کے ساتھ ہو تو یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما۔ عزیزوں میں اور آپ نہیں جا سکے، اس ایسا نہیں کہ امام نے نہیں بلایا، مت کہا کرو امام نے دعوت دی تھی اور امام نے بلایا تھا چلے گئے۔ ہمیں بھی امام نے بلایا اور کہا کہ تمہاری ڈیوٹی ان سے زیادہ ضروری ہے، تمہیں چہلم کے جلوس میں جانا ہے، تمہیں چہلم کے جلوس میں جانا ہے، نظم کے ساتھ جانا ہے، احترام کے ساتھ جانا ہے، اور دنیا والوں کو بتانا ہے کہ کربلا میں بھی 40 منایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں 40 منایا جاتا ہے، اور احترام سے جائیں، نظم سے جائیں، کہیں پتہ نہ چلے کہ یہ خدا نہ خاصہ خوشی کا کوئی موقع ہے، غم آپ کے دل میں بھی ہے، آپ کے چہرے پر بھی ہے، آپ کے آنسوؤں پر بھی ہے۔ یہ جو آپ پاکستان میں جہاں پر بھی 40 کے جلوس میں جائیں گے، جو مرکزی جلوس ہے اس کو مضبوط، آپ باقی جو کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن 40 کا مرکزی جلوس اس عزت اور احترام سے نکلنا چاہیے، اس لیے کہ پوری دنیا کی نظر آپ کی طرف ہوتی ہے، جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، ہر جگہ نوحہ ماتم کے دستے ہونے چاہیے۔ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، آپ اپنا موبائل نکالیں، نوحے پہلے سے اپلوڈ کر لیں اور 10-15 لوگوں کو کھڑا کر کے ماتم کرنا شروع کر دیں، اس لیے کہ بی بی زہرا یہ نہیں دیکھتی ہے کہ بڑا دستہ ہے، بڑا نوحہ خان ہے، دیکھنا یہ چاہتی ہے کہ حسین کا چاہنے والا۔ عزیز اس دفعہ چہلم کا جلوس آپ ہی لوگ اتنا خوبصورت بنائیں کہ جناب زہرا دعا دیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے، ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے، مائک نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، 10 لوگ جمع ہوئے، کوئی دستہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم کسی سے شکایت کرنے والے نہیں، بس آپ نے نشتر پاک سے جو پاک محرم ایسوسیشن کے تحت مرکزی جلوس نکلتا ہے وہاں سے چلنا ہے اور حسینی ایرانیان تک جانا ہے۔ کوئی چل نہیں سکتا ویل چیئر پہ جائے، اگر نہیں کر سکتے تو جتنا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جلوس آدھا راست سے امام بارگاہ علی رضا سے، یہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی کہے کہ جناب جلوس میں کون جاتا ہے، کوئی نہیں جاتا ہے۔ ہم آج انشاءاللہ اس عہد کو کرتے ہیں۔ میرے لیے ممکن ہوا اگر میں کراچی میں ہوا، اسی کے جنازے پہنچ رہے ہیں، مجھے وہاں پر بھی اپنا وظیفہ انجام دینا ہے، انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ جتنا ہو سکے گا مسٹر پارک سے لے کر تو حسینی ایرانیان تک جاؤں گا، تاکہ مرکزی جلوس مرکزیت کو قائم رکھے۔ پالنے والے گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن حسین کے چاہنے والے، جناب زہرا کے چاہنے والے، جناب رسول اکرم کی محبت اور مودت کے دائی ہے، پالنے والے ہمیں معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، ان کاروان سالاروں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، زواروں کو سلامتی کے ساتھ واپس لا، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، میرے پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا، اس کے خلاف سازش کرنے والوں کو نابود فرما دے۔ اے رب العزت ہماری موت اہل بیت کی محبت پر کرنا، مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے، جنہوں نے شہداء کو واپس لانے میں تعاون کیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔